حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا مستغنيا عن العدد والعدد منزها عن الصاحبة والولد. لك يا إلهي وحدانية العدد وملكة القدرة الصمد. لك العلو الأعلى فوق كل عال والجلال الأمجد فوق كل جلال. ونحمدك على نعمائك ونشكرك على آلائك ونصلي ونسلم على أفضل أمنائك وأكرم أنبيائك السفي المقرب والحبيب المهذب والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأخيرين لا سيما وفي ذات الأرضين ما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات رسول ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ومن يعظم شاعر اللہ، جو بھی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے فإنها من تقوى القلوب، تو یہ شاعر الہی کی تعظیم کرنا جو ہے وہ تقوی قلوب کی علامت ہے. جو بھی جو شخص بھی تعظیم کرے گا اللہ کی نشانیوں کی. شاعر اللہ، شاعر کہتے ہیں، شاعر جمع ہے شعیرہ، اور شعیرہ کے معنی ہے علامت کی، نشانی. ومن يعظم شعائر اللہ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا فإنها من تقوى القلوب، تو یہ تقوی قلوب میں سے ہے. یعنی تعظیم شاعر الہی کرنا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ دل تقوی والا ہے، وہ دل متقیوں کا ہے. اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نشانی کی تعظیم وہی کرے گا جو تقوی والا انسان ہوگا، جو متقی ہوگا، اور جو متقی ہوگا وہی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا. تو شاعر الہی متقیوں سے وابستہ ہے، اور متقی وہ ہیں جو شاعر الہی اور اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. تو شاعر اللہ کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے کھل کر شاعر اللہ کو دو تین مقامات پہ بیان کیا ہے کہ شاعر اللہ کیا ہے. دیکھیے، شاعر اللہ تو کائنات کا ہر ذرہ شاعر اللہ ہے. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی علامت ہے. شاعر علامت کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں. شاعر اللہ اللہ کی نشانی، اللہ کی علامت. کیا اللہ کی نشانی؟ یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے خدا پہچانا جائے، خدا کو ہم جانیں، وہ ہے شاعر اللہ. ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے خدا بند عالم پہچانا جائے اسے کہتے ہیں شاعر اللہ. تو شاعر اللہ اگر دیکھا جائے تو کائنات کا ہر ذرہ شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کی مخلوق ہے
اور جب ہم کسی ذرے کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تو اس سے اللہ نظر آتا ہے، اس سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ کائنات کے کسی ذرے پہ نگاہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کا خالق کائنات ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ پہچانا جائے گا۔ تو کائنات کا ہر ذرہ شاہد اللہ ہے، لیکن اگر قرآن میں آپ ڈھونڈیں گے تو شاہد اللہ جو ہے وہ 3 یا 4 مقامات پہ شاہد اللہ کو بتایا گیا ہے۔ پروردگار عالم اتنا بڑا قرآن ہے، کائنات میں ہر شے تیری نشانی ہے، تجھے پہچاننے کا ذریعہ ہے، لیکن جب قرآن کو ہم نے دیکھا کہ لاؤ قرآن میں دیکھیں کہ شاعر اللہ قرآن نے کسے کسے کہا ہے، تو 3-4 مقامات پہ قرآن نے بس شاعر اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پروردگار شاعر اللہ جب کائنات کی ہر مخلوق ہے تو قرآن میں یہ مختصر سی جگہ پہ کیوں؟ عجب نہیں آواز قدرت ہے، قرآن تو ایک نمونہ ہے تمہارے لیے، ہم نے ایک نمونہ پیش کر دیا ہے شاعر اللہ کسے کہتے ہیں، ورنہ تو ساری کائنات شاعر اللہ ہے۔ یہ ڈھونڈنا ہے، جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھایا جاتا ہے تو اس کو مثال میں 1-2 چیزیں بتائی جاتی ہیں، ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، بھئی یہ مثال ہے، اس سے بات کو ہم نے سمجھا دیا ہے، باقی تو ڈھونڈتے رہو ہر چیزیں۔ قرآن نے کہا ہے ہم جو ایک مقامات پہ شاعر اللہ بتا کر تمہیں بتا دیں گے کہ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں، لہٰذا تم شاعر اللہ کو تلاش کرتے رہنا۔ سلام پڑھنے محمد شاعر اللہ ڈھونڈتے رہنا۔ تو شاعر جمع ہے شیخہ کی، اور شیخہ مانے علامت۔ علامت کسے کہتے ہیں میں نے بیان کر دیا کہ ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز پہچانی جائے، اس چیز کے لیے وہ چیز علامت بنتی ہے۔ تو شاعر اللہ یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ پہچانا جائے وہ ہے علامت اللہ کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کہتے ہیں علامت۔ مثال کے طور پہ مثال اگر دے دوں میں، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر دور سے جو لوگ چل رہے ہیں انہوں نے جب سنا کہ کہیں مجلس ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر سے آواز آ رہی ہے اور امام حسین کے فضائل اور مسائل بیان کیے، انہوں نے کہا کہ کوئی مولوی صاحب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بھائی جانے والا راستے پہ راہی کہاں سے جا رہا ہے، اس نے مولوی صاحب کو نہیں دیکھا ہے، لیکن آواز سن کے مجلس سن کے کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ممبر پہ ہے، یہ آواز علامت ہے کہ ممبر پہ کوئی ذاکر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے پہ دیکھا کچھ قدموں کے نشان ہے، آپ نے کہا یہاں سے کوئی گزرا ہوا آدمی ہے، یہاں سے کوئی گزرا ہے، چاہے آدمی جس کے نشانات ہیں اس کے لیے کہیں گے، جانور کا نشان ہے کوئی جانور کا گزر ہوا ہے، انسان کا نشان ہے کوئی انسان گزرا ہوا ہے۔ بھائی آپ نے انسان کو نہیں دیکھا لیکن اس کے پیروں کے قدم جو ہے وہ علامت ہے کہ کوئی جانور گزرا ہے۔ گھر سے دھواں نکل رہا ہے، گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ختم ہو گیا چولہے والا زمانہ، تو گیس کا زمانہ آ گیا میدان، گھروں سے آگ کے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر کہا اس گھر میں آگ جل رہی ہے۔ بھائی ہم نے آگ کو نہیں دیکھا، صرف دھوئیں کو دیکھا، یہ دھواں علامت ہے آگ جلنے کی۔ بدن کو ہم نے اپنے جسم پہ ہاتھ رکھا، آگ کے جسم پہ ہاتھ رکھا، بدن گرم نظر آیا، ہم نے کہا آگ کو بخار ہے، یہ بدن کی گرمی علامت ہے بخار کی۔ تو یہ ہے نشانی، یعنی جس کے ذریعے سے کسی چیز کا پتہ چلے اسے کہتے ہیں علامت، اسے کہتے ہیں نشانی۔ تو کائنات کے اندر آپ جتنی چیزوں کو دیکھیں گے ہر ایک چیز ہمیں اللہ کی نشانی ضرور نظر آئے گی۔ صلاۃ پڑھ لیں محمد۔ جب کائنات کے ہر ذرے سے اللہ کی نشانی جھلکتی نظر آ رہی ہے تو کیا وہ حسین ابن علی جو کائنات کا عظیم انسان بھی ہے، جس نے کربلا کے میدان کو کام کیا ہے، جس نے بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء نے کیا ہے، تو کیا یہ شاعر اللہ نہیں بن سکتے؟ یہ شاعر الہی نہیں بن سکتے؟ یہ مجلس حسین شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ علم شاعر اللہ نہیں ہے؟ یہ تعزیہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ یہ سب شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں اسے اللہ یاد آتا ہے۔ سلام پڑھتے محمد وعلیہ وقت نہیں ہے میرے پاس، لہٰذا میں جلدی بالکل تقریر کو چھوڑتے ہوئے وہ 2-3 مقام جو قرآن نے جسے شاعر اللہ کہا ہے اسے آپ کو بیان کر دیں، ماشاءاللہ سے آپ کا فہم ہے، باقی آپ سمجھتے رہیں گے شاعر اللہ کا کیا مطلب ہے۔ تو شاعر والے ہیں علامت۔ قرآن سے نے پوچھا بھیا تو ایک نشانی
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ ہے۔ قرآن نے کہا صفا کی چوٹی اور مروہ کی چوٹی، یہ پہاڑی جو دو ہے یہ ہے شعائر اللہ۔ میں نے کہا پروردگار ہمالیہ جیسی چوٹی کو تو نے چھوڑ دیا، اور صفا اور مروہ تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو شاعر اللہ بنا دیا۔ جب پہاڑ کو شاعر اللہ بنانا تھا تو ہمالیہ سے بلند پہاڑ کہاں ہے؟ اسے شاعر اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ امان دے گا، یہاں بلندی معیار نہیں ہے، یہاں معیار یہ ہے کہ کون سا پہاڑ اللہ کی نشانیوں کا پتہ دے رہا ہے۔ اس پہاڑ کو آپ شاعر اللہ بنائیں گے تو بلند ہونا معیار نہیں، اللہ کے نزدیک باعزت ہونا معیار ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اس بلند پہاڑ کو چھوڑ کر دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ جو مکہ کی سرزمین پہ ہے، خانہ کعبہ سے بالکل قریب میں ہے، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بارہا جا چکے ہوں گے۔ اس صفا اور مروہ کو قرآن نے کہا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی شاعر اللہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑی یہ شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ کے پہچاننے کی علامت ہے، اللہ کے پہچاننے کی نشانی ہے۔ پروردگار کی علامت کیوں ہے، یہ نشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک نبی کی زوجہ اس پہاڑی پہ جانے کے بعد انہوں نے دوڑ لگایا ہے، ادھر سے ادھر، کبھی یہاں سے وہاں دوڑی، کبھی اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ دوڑی۔ کس نے دوڑ لگائے؟ نبی کی زوجہ۔ نبی کی زوجہ اگر ایک پہاڑ پہ پہنچ جائے تو وہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن جائے اور نواز حسین کربلا میں آ جائے تو کربلا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد نبی کی زوجہ کے قدم اگر ایک پہاڑ پہ پہنچ جائے تو وہ پہاڑ شاعر اللہ بن جائے اور نواز رسول کا قدم کربلا کے میدان میں آ جائے تو سرزمین کربلا شاعر اللہ نہیں بن سکتی۔ شاعر اللہ کہاں صفا اور مروہ پہ نبی کی زوجہ نے، نبی کی ماں نے دوڑ لگائی ادھر ادھر، آپ جانتے ہیں، اور حاجی جاتے ہیں تو وہی اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جب تک دوڑ نہ لگائے اتنے وقت عمل ہوگا۔ اتنی باعظمت کہ نبی کی زوجہ اور نبی کی والدہ کی دوڑ کی کہ سارے مسلمان اس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ سنت ہے ایک زوجہ کی اس پہ عمل ہو، اور نواز رسول نے کربلا کے میدان میں کیا کام کیا، اس کے کارنامے کو دنیا بھلا دے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو زوجہ نبی نے دوڑ لگائی، اس لیے صفا اور مروہ کیا شعائر اللہ بن گیا، اللہ کی نشانی۔ دوڑ کیوں لگایا بھائی؟ کیا ضرورت تھی دوڑنے کی آپ کو؟ اے جناب حاجہ، آپ کو دوڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ پانی کی تلاش تھی۔ ایک بچہ، کم سن بچہ جناب اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، پانی نہیں ہے، بچہ ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب تک ماں کا دودھ ہوتا ہے بچے دودھ پیتے ہیں۔ یہ تو پانی کے زندگی بچانے کا وسیلہ ہے کہ دودھ نہیں تو پانی ہی مل جائے۔ ماں کا دودھ خشک ہو گیا، بے آب و گیا صحرے میں ماں اور ایک بچہ پیاس سے بے چین۔ جناب حاضرہ نے کمسن بچے کو زمین پر لٹا دیا اور لٹانے کے بعد پانی کی تلاش کی، کبھی اس سے کبھی اس سے، پہاڑ نظر آیا چوٹی کے اوپر گئی، ہو سکتا ہے اس بلندی سے دور دراز میں کہیں پانی نظر آ جائے۔ بلندی میں کیوں نہیں پہاڑ کے اوپر؟ تاکہ جب بلندی میں جائیں گے ہم تو اگر پانی علاقے میں کہیں بھی ہوگا تو نظر آ جائے گا۔ اس بلندی میں گئے، اس پہاڑ میں جب گئے تو ایسا لگا کہ نہیں اس پہاڑ کی طرف پانی نظر آ رہا ہے، تو دوڑی بھول گئی۔ وہاں جب پہنچتی ہے تو پانی نہیں، جب اس بلندی میں جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ پانی اس طرف ہے، وہاں سے ادھر کا چکر لگایا، یہ دوڑتی نہیں، ادھر سے ادھر صحیح کرتی نہیں، صرف پانی کو لے کے۔ آپ اشارہ بھی آتے ہو کہیں میدان میں اس سخت دھوپ میں جب آپ دور سے
دیکھتے ہوں گے صحرا میں تو ایسا لگتا ہوگا کہ سامنے جو ہے وہ پانی نظر آ رہا ہے. یہی کہتے ہوتے ہیں اس پانی کی تلاش میں جناب حاجرہ اپنے بیٹے کے پیاس بجھانے کے لیے صفا سے مروہ کی پہاڑی کے اوپر دوڑ لگاتی ہے. اس طرف سے ادھر سے ادھر آ جاتی ہے. یہی سنت ہے جسے حاجی انجام دیتے ہیں. اور جب امید ہو گئی پانی اب نہیں ملے گا تب اپنے بچے کے قریب آتی ہے نا امید ہونے کے بعد. جبکہ اس درمیان میں بھی یہ ملتا ہے کہ جناب حاجرہ بارہا اپنے بیٹے کے قریب آئی. ادھر جاتی ہے پانی نہیں ملا دوڑ کر بیٹے کے پاس آتی ہے. بیٹا ابھی بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے. دوڑ کر اس طرف جاتی ہے واپس آئی بیٹا ابھی بھی پانی تلاش تڑپ رہا ہے. آخر میں صفا اور مروہ کی جب پہاڑی سے آئی واپس تو کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل ایڑیاں جو انہوں نے رگڑی تو ان کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا. چشمہ جاری ہو گیا. یہ چشمہ وہی ہے جس سے آج ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے نا. یہ وہی چشمہ ہے جسے آپ زمزم کہتے ہیں اور بہت سے لوگ آب زمزم بھی کہتے ہیں اور بہت سے لوگ آب زمزم کا پانی بھی کہہ دیتے ہیں. صلوات پڑھو محمد. یہ وہی چشمہ ہے جو جناب اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے لگا. تو جناب حاجرہ کہنے کی بات یہ تھی جب جناب حاجرہ اتنی تھک گئی پانی تلاش کرتے کرتے پانی نہ ملا تو آئی تو کیا دیکھا کہ ایڑی کے نیچے سے چشمہ جاری ہے. پروردگار عالم نے ایک چشمہ جاری کیا. جناب حاجرہ نے چشمے کو میڑ بنائی تاکہ پانی ٹھہرے. خود بھی سیراب ہوئی بچے کو بھی پانی پلایا. میں کہوں گا پروردگار عالم جناب حاجرہ اتنی دیر سے بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی ہے. یہاں سے وہاں ایک عورت ساتھ ہو کر ایک عورت نبی کی زوجہ نبی کی بیٹی ہو بیوی ہو کر پانی کے لیے یہاں سے وہاں دوڑ رہی ہے. جب تمہیں پانی دینا ہی تھا جناب اسماعیل کے قدموں سے نیچے چشمہ جاری کرنا تھا تو یہ کام پہلے ہی کر دیتا. نبی کی زوجہ کو اتنی زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی. عجب نہیں آواز یا قدرت آئی. اللہ محنت کے بغیر کسی چیز کو عطا نہیں کرتا. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں. جب ایک نبی کی زوجہ کو یا نبی کی ماں کو بغیر محنت کیے ہوئے اس کا اجر نہیں دیتا تو اس دنیا کو بغیر محنت کیے اللہ کیا کچھ دے گا. صلوات پڑھو محمد. کچھ دے دے ایسے ملنے والا نہیں ہے. ایسے ملنے والا نہیں. جناب حاجرہ نے اپنی پوری کوشش کیوں نہ کوشش کر کے جب تھک گئی تو اللہ نے کہا کوشش کرنا تمہارا کام ہے کوشش کا اجر دینا میرا کام ہے. تم نے کوشش کیا اپنی کوشش میں ناکام لیکن اللہ ناکام نہیں. تم نے اپنی کوشش کر لیا. تو جناب حاجرہ نے کوشش کیا تو چشمہ جاری ہو گیا اور پانی سے سیراب خود بھی ہوئی. اور جناب اسماعیل کو کیا بس عزیزو ایک جملہ بس کہتا چلوں آ گیا حضرت میں ایک نبی کا بیٹا کبسی بیٹا جناب اسماعیل جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور جس کے پاس ایک قطرہ آب نہیں ہے جو اپنے بچے کو پلائے. اگر یہ نبی جناب اسماعیل اگر پیاس کی شدت میں زمین مکہ پر اپنی ایڑیاں رگڑ دے تو چشمہ جاری ہو سکتا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر حسین کا لال عسکر کربلا کے میدان میں ایڑیاں رگڑ دے تو چشمہ جاری ہو. صلوات پڑھنے محمد امام کا بیٹا اگر عسکر 6 ماہ کا جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا پانی بھی میسر نہیں
تو یقیناً چشمہ کربلا کے میدان میں جاری ہوتا، لیکن اصغر نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اسماعیل نے کیوں کر دیا؟ بھائی اسماعیل کا امتحان ختم ہو چکا تھا اور اصغر کا امتحان ابھی جاری تھا۔ اصغر کا امتحان جاری تھا، اصغر ایسا نہیں کر سکتے تھے، اصغر کو ابھی امتحان دینا تھا، مرحلے کے امتحان سے گزرنا۔ عزیزو تو یہ پہلا مقام تھا، بس ایک شاعر اللہ اور کچھ قرآن نے کہا اسی پہ ذہن کو تمام کر دیں گے وقت نہیں۔ یہ پہلا مقام تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کو قرآن نے اللہ کی نشانی قرار دیا ہے۔ دوسرا وہ مقام کہ والبدن، صلوات پڑھتے محمد دوسرے مقام پر قرآن نے کہا والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ۔ بدنا یعنی قربانی کا جانور، بدنا یعنی یہ بہت زیادہ قربانی کا جانور، بدنا کا قربانی کا جانور، بدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ، ہم نے قربانی کے اس جانور کو تمہارے لیے شعائر اللہ قرار دیا۔ یہ قربانی کا جانور جو ہے وہ شاعر اللہ ہے، اللہ کے پہچاننے کی نشانی ہے۔ قربانی کے جانور جو ہے اللہ کے پہچاننے کی نشانی بن جاتی ہے۔ تو آپ جو قربانی کرتے ہیں اسے بھی شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہے شاعر اللہ۔ قربانی کا جانور شاعر اللہ بن گیا، پروردگار ایک جانور شاعر اللہ بن گیا، جانور شاعر اللہ بن گیا۔ کہا اس جانور کا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ جانور کون سا ہے؟ یہ جانور وہ جانور ہے کہ جسے جناب اسماعیل کی جگہ قربان کیا گیا، جسے جناب اسماعیل کی جگہ قربان کیا گیا، اس کی قربانی ہوئی۔ اور یوں تو جاننا یہاں پر بدنا قوموں کی قربانی ہو گئی، وہ ایک نمونہ ہے کہ ہم نے قربانی کے جانور کو بڑی شاعر اللہ بنایا، اللہ کے پہچاننے کی نشانی بنا دی۔ یہ قربانی کے جانور کیا تھا؟ ابتدا میں وہی تو تھا جس نے جناب اسماعیل کی جان بچائی، تو جناب اسماعیل کی جان اگر قربانی بچا دے تو شاعر اللہ بن جاتا۔ یا یوں کہا جائے کہ اگر جانور جناب ایک قربان ہو جائے اللہ کی راہ میں تو شاعر اللہ بن جاتا۔ یہ جانور کہتا ہے، ہم یہ بتائیے کہ جانور زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے یا انسان زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ جانور قربان ہو گیا تو ہم اس کی سنت آج تک بنا رہے ہیں کہ جانور راہ خدا میں قربان ہو گیا اور پھر اسے ہم سنت سمجھ کے بقرعید کے موقع میں جو ہے وہ قربانی بھی کرتے ہیں۔ بقرعید منانا ہر مسلمان بقرعید مناتا ہے۔ یہ اچھا، یہ بقرعید مسلمانوں سے ایک سوال ہے، یہ بقرعید جو ہم مناتے ہیں عید قربان یا عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں، یہ عید کون سی عید ہے؟ خوشی کی تاریخ ہے یا غم کی تاریخ ہے؟ تو ظاہر بات ہے، ہر آدمی کہے گا عید کا مطلب ہی ہے خوشی۔ جب عید الاضحیٰ ہے تو خوشی، عید قربان ہے خوشی کا موقع ہے۔ یہ عید خوشی کی عید ہے تو عید قربان کیوں مناتے ہیں؟ عید قربان خوشی میں مناتے ہیں۔ بھیا کس کی خوشی میں مناتے ہیں؟ کس کی خوشی میں مناتے ہیں؟ جانور قربان ہو گیا یہ خوشی ہے، یہ جناب اسماعیل بچ گئے یہ خوشی ہے۔ سلام پڑھیں محمد جانور قربان ہو گیا اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، یا ابراہیم نبی کے بیٹے اسماعیل بچ گئے اس لیے خوشی مناتے ہیں۔ ہر انسان سے اگر سوال کیا جائے تو یہی کہے گا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ نبی اللہ بچ گیا، نبی کا بیٹا بچ گیا، اللہ کا نبی بچ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قربان ہونے جانور کے قربان ہونے میں خوشی نہیں مناتے، بلکہ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نبی کا بیٹا بچ گیا، جناب اسماعیل بچ گئے، ان کی جہاں جنوا قربان ہو گیا۔ تو ہم جناب اسماعیل کے بچنے میں خوشی مناتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جو ایک نبی کا بیٹا اگر میدان مینا میں قربان ہونے سے بچ گیا تو ہم اس کی خوشی اس وقت سے لے
پر غم نہ بنائے. اور مشکل سے زیادہ مشکل تو یہ ہے، مصیبت تو یہ ہے کہ غم بھی نہ بنایا اور غم کو روکنے کے لیے نہ معلوم کتنے فتوے نکال رہا ہے. کہاں گئے ہمارے ذہن؟ اس سے ہم سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. نبی کی سنت، وہ بھی نبی جو ابراہیم کا بیٹا ہے وہ نبی ہے، لیکن یہ تو محمد مصطفیٰ کا فرزند ہے. اس سے باعظمت کون ہوگا؟ دوسرا یہ کہ وہ بچایا گیا ہے، اس نبی کو بچایا گیا ہے اس امام کی عظیم قربانی کے لیے. اسے بچایا ہے. تو جس نبی کو بچا لیا ہے، اللہ نے بچایا ہے اور بچایا ہے اس کی قربانی کے لیے. جس نبی کو بچایا گیا ہے، جس اس عظیم قربانی کے لیے، حسین کی قربانی کے لیے، اس کی یاد تو تم مناتے ہو. اور جس کی یاد کے لیے اس نبی کو بچایا گیا ہے، اس کی یاد نہیں مناتے، یعنی حسین کی یاد نہیں مناتے. اگر ایک کربلا نہ ہوتا، کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو جناب اسماعیل نماز بچتے یا بچتے. اس لیے کہ جناب اسماعیل کو بچایا ہے اس واقعے کربلا کے لیے. اسماعیل تمہارا امتحان بس اتنا ہی تھا کہ تمہیں چھری کے نیچے سے نکال دیا جائے. اسماعیل کا بس اتنا امتحان تھا. اسماعیل کو بس اتنی شجاعت دکھانی ہے کہ بابا اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس پہ عمل کر دیجیے، خواب دیکھا ہے تو اس پہ عمل کر دیجیے. اور چھری کے نیچے گئے جناب اسماعیل اور چھری کے نیچے سے بچ گئے. لیکن میرا حسین، آقا حسین چھری کے نیچے گیا تو، لیکن چھری کے نیچے سے واپس بچ نہ سکا. کتنا فرق ہے جناب اسماعیل اور یہ فخر اسماعیل، کربلا کا اسماعیل، جس نے صرف اپنی قربانی پیش نہیں کی. حسین نے اپنی قربانی نہیں پیش کی. حسین اپنے سے پہلے ایک حد تک کی قربانی پیش کرتے جا رہے ہیں، ایک حد تک کی قربانی پیش کرتے جا رہے ہیں. بڑا عجیب منظر تھا حسین کی شان. حسین خند خنجر آپ سنتے رہتے ہیں، اور وہ بھی پسے پشت گردن سے حسین کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے، جانور کے ذبح کرنے کے جتنے قانون ہوتے ہیں، سارے قانون کو کربلا کے میدان میں پامال کر دیا گیا. سارے قانون کو. اس میں سے آپ پڑھتے بھی ہوں گے قربانی کے مسئلے میں. دیکھیے جانور قربانی کرتے ہیں تو پڑھ بھی لیتے ہیں توضیح مسائل میں کہ قربانی سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے. اس میں سے کچھ شرطیں جو سامنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو مستحب ہے کہ پانی پلایا جائے، پانی پلا کے ذبح کیا جائے. دوسری یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس چھری کو جس سے ذبح کرنا ہے اسے تیز کر دیا جائے تاکہ جانور کا گلا فوراً کٹ جائے، اسے تکلیف زیادہ نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے گردن سے، یعنی آگے کے حصے سے اسے ذبح کر دیا جائے، پشت کے طرف سے اسے ذبح نہ کیا جائے. یہ کربلا کے میدان میں کم سے کم جانوروں کو ذبح کرنے والے لوگ اس کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں کہ فرزند زہرا کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، قربانی کے سارے شرائط کو پامال کر دیا. حسین کو ذبح کیا تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا. مسلمانوں، جانور پانی پی سکتے ہیں ذبح سے پہلے، نماز رسول کو پانی نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں، ذبح کرنے سے پہلے جانور کو چھری کو تیز کرتے ہو. کرشی میں مضمون کیسا ہے کہ جو خنجر اس کا تیز تھا اسے پتھر کے مار کو اس نے کند کر دیا تاکہ فرزند زہرا حسین کو زیادہ سے زیادہ اذیت دے سکے. عزیزو، پسے پشت گردن سے حسین کو گلے کے کیسے شمرے میں خنجر چلایا. عزیزو، حسین کا گلا نہیں کٹ رہا ہے. فرزند زہرا کتنا صابر تھا، گلا نہیں کٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا اپنا. پروردگار، میں تیرے بارگاہ میں آ رہا ہوں، تیرے لیے میری قربانی
قربانی ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزو، دو چار جملے مسائل کی پڑھ کر آپ سے خدمت کو زمان کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی یہ قربانی دے کر کربلا کے میدان میں 72 کربلا کے میدان میں سو رہے ہیں، سرزمین کربلا پہ سو رہے ہیں۔ مقتل میں شہیدوں کے لاشیں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ جب 11 محرم کو سید سجاد اور اہل حرم کو قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو سید سجاد نے کیا دیکھا؟ تپتی ہوئی کربلا کی سرزمین پہ مقتل میں شہیدوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، شہیدوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایک پھوپھی اماں اگر ذرا دیکھیے تو کربلا کے میدان میں یزیدوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا ہے، لیکن فرزند زہرا حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں 3 دن سے پڑا ہوا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ عزیزو، یہی تو وہ منظر تھا جو سید سجاد کو تڑپا رہا تھا، یہی وہ منظر تھا جو سید سجاد کو بے چین کر رہا تھا۔ عزیزو، جب جناب زینب نے راستے سے گزرتے ہوئے اپنے آپ نے حسین کے لاشے پہ گرایا ہے اور گرانے کے بعد فریاد کرتی ہے بھیا حسین، زینب قیدی بن کر اب کربلا سے کوفہ جا رہی ہے، کوفہ سے شام جا رہی ہے، اے بھیا اٹھو، دیکھو زینب جا رہی ہے۔ جب زینب اشفہا کر اٹھی ہے تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلتا ہوا دیکھتی ہے۔ بیٹا، ارے کیا تمہارے غربت میں میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ نہیں میری پھوپھی اماں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے؟ ایک عابد بیمار بیٹا موجود ہے، اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بالوں میں بیڑیاں، گلے میں توپے خاندار، کمر میں لنگر ہے، اتنا مجبور کہ اپنے باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، حسین کو شہزادی کو اس کے لال کا پرزہ دے دیے۔ ابھی آپ کے سامنے شبیہ الجنہ امام حسین بھی برآمد ہوگا، امام مبارک کے جناب ابوالفضل عباس بھی برآمد ہوگا، اور اس کے بعد تابوت امام سجاد علیہ السلام آپ کے سامنے آئے گا، آپ زیارت کریں گے۔ بس عزیزو، چند جملے عابد بیمار اور راہب کوفہ کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ اسیروں کا یہ قافلہ بازار شام کے قریب ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قافلے کو ابھی روک دیا جائے۔ کہاں روکا جائے؟ بازار کوفہ کے باہر روک دیا جائے۔ کیوں روک دیا جائے؟ اس لیے کہ ابھی شہر کوفہ سجایا جا رہا ہے، شہر کوفہ سجایا جا رہا ہے، تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ عزیزو، جب شہر کوفہ سج گیا اور تماشائیوں کا مجمع بازار کوفہ میں اکٹھا ہو گیا تو دن کے اجالے میں ایک مرتبہ اہل حرم کو لٹے ہوئے قافلے کو بازار کوفہ میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جو یہ لٹا ہوا قافلہ زینب ام کلثوم جیسے ہی بازار کوفہ میں داخل ہوئی، عجب نہیں انہیں اس سے پہلے دور حکومت امام علی یاد آ گیا ہوگا۔ زینب تڑپ گئی، آئے یہ وہی کوفہ ہے جس کوفہ میں میں اپنی شہزادی بن کر آئی ہوں، آج اس کوفہ میں زینب قیدی بن کر آ رہی ہے۔ یہ کوفہ تھا جس کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ تماشائی چلے جائے، مکے ہٹ جائے، دکانیں بند ہو جائیں، سرداریاں کھا جائے، تب اہل حرم کو بازار کوفہ سے گزارا جائے۔ لیکن آج الٹا زمانہ آ گیا ہے، آج برعکس ہو رہا ہے، تماشائیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، بازاروں کو سجایا گیا ہے۔ جب بازار سج گئے تو زینب ام کلثوم رسم کشتہ بازار کوفہ میں داخل ہوئی۔ عجب نہیں زینب نے آواز دی ہوگی، اے بابا علی مرتضیٰ، ارے اپنی بیٹی کی مظلومیت دیکھو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزو، تمام ہو رہا ہے مسائل، بس تاریخ بتاتی ہے بازار کوفہ میں اسیروں کا قافلہ پہنچا تو تماشائیوں
ہدایت دے کر سید سجاد کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کی منزلوں کو طے کیا ہے۔ بس عزیزو جب سید سجاد کو رہائی ملی، رہائی کے بعد سید سجاد جب تک زندہ رہے، بس عزیزو آخری جملہ وسائل کا، سید سجاد مدینے پہنچنے کے بعد جب تک زندہ رہے میرا امام روتا رہا، میرا امام آنسو بہاتا رہا۔ اس لیے واقعہ کربلا میں موجود تھا، امام نے سب کچھ ملاحظہ کیا ہے۔ وہ امام جس نے واقعہ کربلا کو اپنے نگاہوں سے دیکھا ہو، وہ امام کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 30 سال تک امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے روتے رہے۔ تاریخ اس میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وضو کے لیے امام سجاد ہاتھوں میں پانی لیتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ وہ پانی مذاق بن جایا کرتا تھا، مذاق بن جایا کرتا تھا۔ سید سجاد پانی پھینک دیتے تھے، دوسرا پانی لیتے تھے وضو کے لیے، اتنا روتے تھے۔ ایک شخص نے آج سید سجاد سے پوچھا، مسائل صدر السلام شرع تعبد تجارت کرے، سید سجاد سے پوچھا، اے آمیر بیمار، اے سید سجاد، آپ کی شہادت تو آپ کی میراث ہے نا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنے صاف ہو گئے واقعے کربلا کو، اس کے بعد بھی اپنے بابا حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے منہال کو مخاطب کیا، اے منہال، ارے تو نے انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہماری میراث ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو کربلا کے کوفہ سے شام تک بے معنی و چادر تیار بدلا پلایا جائے۔ بازار کوفہ میں تماشائیوں کا مجمع ایک تماشائی آواز دے رہا ہے، اے تماشائیوں آؤ دیکھو، یہ رسول کی نوازیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں جو بے معنی و چادر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بلائی جا رہی ہے۔ سیاد الذین